بالکل۔ ریاض فتحانہ صاحب، آپ نے سرفراز بھگٹی صاحب کی ساری بات سنی، آپ بڑے اہم لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، تو بنیادی طور پر جو اپروچ ہے، اپیزمنٹ کی اپروچ، وہ شاید ہمیں وہاں پر کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ایک آپریشن چاہیے، فل فلیج آپریشن، جو اس وقت تک چلے جب تک اس کے منطقی نتائج ہمیں مل نہ جائیں۔ ایک ایک مضبوط کارروائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہوگی۔ تو اس وقت پولیٹیشین میں وہ ول ہے، آپ سمجھتے ہیں فتحانہ صاحب؟ سمیع صاحب، گزارش یہ ہے کہ حکومت میں ول موجود ہے، حکومت کی سوچ بڑی واضح اور متعین ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات ٹھیک کیے جائیں، اور جہاں ڈائلاگ کامیاب نہ ہو، ریاست کی ریٹ کو کچھ چیلنج کرے تو اس کے ساتھ آنی ہاتھ کے ساتھ نپٹا جائے۔ اس سلسلے میں آج پاکستان میں سول ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، ملکی یکجہتی کے لیے، سالمیت کے لیے، ملک میں جمہوریت کے لیے اور عوام کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی وزیر اعظم چائنا کے ٹور سے واپس آئے ہیں، ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا اور فل فور نوشکی پہنچے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے بلوچستان کے عوام کو کہ وہ تنہا نہیں ہیں، وفاقی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کو ہم تحفظ دینے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو پاکستان کے شہری ہیں، وہ کسی بھی صوبے سے، نسل سے، زبان سے تعلق رکھتے ہوں، فرقے یا مذہب سے، وہ سب ہمارے اپنے بھائی اور بیٹے ہیں، اور ان کو ساتھ ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اگر کوئی کسی کو جائز گلہ ہے تو دور کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی گمراہ کیا جا رہا ہے تو گمراہ کرنے والے کو کوئی پکڑنا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ ساری ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، اس میں مختلف کلچر، مختلف زبانیں، مختلف نسلیں اور مختلف موسم اس ملک میں موجود ہیں۔ تو اس وقت سارے پاکستان کے لوگوں کا ایک مشن ہے کہ پاکستان کو مستحکم کیا جائے، جمہوری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، لیکن سوال اور فتحانہ ڈیولپ صاحب کرنے کی یہی ہے ضرورت نا، ہے۔ مستحکم کیسے کیا جائے؟ جو اپیزمنٹ کی اپروچ ہے، جو ایک اس کو یعنی ان ایون ڈیولپمنٹ سے جوڑنا، اس وائلنس کو، اس کا تعلق، وہی تو بھگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، یہ بیرونی ہاتھ ہے، یہ کچھ اور لوگ ہیں جو آئے ہیں وہاں پر، اور ایک نظر آ رہا ہے کہ کیوں وہ وہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو یو نیڈ ٹو ہیو سم اسٹرانگ ملٹری ایکشن سب سے پہلے، کیونکہ وہ وہاں پر کوئی مقامی لوگ آ کے کوئی جلسے جلوس تو کر نہیں رہے، یہ تو حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ٹرینڈ لوگ ہیں، اسلحہ ان کے پاس امریکن اسلحہ ہے، بڑا ہائیلی سفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے، کہیں سے خریدا ہے، کسی قوم نے دیا ہے، ملک نے دیا ہے، بٹ یو نیڈ ٹو فائٹ آؤٹ دیم فتحانہ صاحب۔ جی سمیع بریم صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو وہاں سے برآمد ہوا ہے اسلحہ یا کچھ ان کے یونیفارم، کپڑے، باقی اکوپمنٹ، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں کئی غیر ملکی طاقتیں، کئی غیر ملکی ایجنسیز، ملک دشمن عناصر موجود ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت عرصے کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے۔ ہم کسی ایک ملک کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، ملک کے مفاد میں ہم ایک آزاد فارن پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ابھی پاکستان کے وزیر اعظم چائنا گئے ہیں، اسی مہینے کے آخر میں 23 سال بعد، 23 ایئرز کے بعد رشیا کا ٹور کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ وار جو سوویت یونین کے ڈاؤن فال کے بعد ختم ہو گئی تھی، اور اس میں ایک پوری دنیا میں ایک نئے سرے سے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اضافہ ہوا ہے، اور اپنے یوکرائن میں جو ناٹو فورسز اور رشیا آمنے سامنے ہیں، امریکہ کا رول آپ دیکھ لیں، اپنے اس میں میکرون نے آ کے جب ٹور کیا ہے، فرانس کے صدر نے رشیا کا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میکرون کا بیک گراؤنڈ سوشلسٹ پارٹی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک نئی سمت کی طرف دنیا کو لے کر جا رہی ہیں، ایک نیا ارینجمنٹ ہو رہا ہے، نئی گروپنگ ہو رہی ہے پوری ورلڈ میں۔ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ، یو اے ای کے بزنس اور ملٹری روابط بہتر ہوئے ہیں رشیا اور باقی لوگوں فرانس کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک نیو الائنمنٹ دنیا میں ہو رہی ہے، اور پاکستان اس سے بے خبر نہیں ہے، ہماری حکومت اس پہ مکمل الرٹ ہے، اور ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن مل کر ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں ایسی پالیسی وضع کر چکے ہیں اور وضع کرنے جا رہے ہیں
جس میں سب سے پہلے پاکستان کی سوچ ہو اور ہم کسی کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے، کسی کی پراکسی وار میں حصے دار نہ بنے۔ پہلے ہی ملک کو آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں پاکستان کی جو ماضی کی پالیسیز تھے اس سے نارکوٹکس، کلاشنکوف کلچر اور دہشت یہ تو گردی سب پاکستان ٹھیک میں امپورٹ ہوئی ہے ہے۔ فتح صاحب، یہ بات آپ کی صحیح ہے، اب جنرلی آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، دنیا میں نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان سی پیک کے لیے جا رہا ہے، چائنا کے ساتھ کھڑا، اور اسی نئی الائنمنٹ کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔